بسم اللہ الرحمن ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ انہ لا یفلح دیکھو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے؟ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، یہ ان بیلنس کرنا، ظلم پر اتر آنا، آئین کی خلاف ورزی کرنا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو مملکت الہیہ پر جھوٹ باندھے یا اس کے نشان راہ کی تکذیب کرے، جھٹلائے اس کو۔ انہ لا یفلح الظالم، یقیناً وہ تو جو بھی ایسا شخص ہے کہ جو افطرا کرے، بہتان بازی کرے مملکت الہیہ پر، یا پھر اس کے نشان راہ کو تکذیب کر دے، اس کو جھٹلا دے، تو وہ تو فلاح پا ہی نہیں سکتا، وہ کامیابی کی طرف جا ہی نہیں سکتا، وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ کون؟ ظالمون، جو بھی ظلم کرے، جو بھی آئین سے ہٹے، آئین کی خلاف ورزی کرے۔ آئین سے ہٹنے والا، آئین کی خلاف ورزی کرنے والا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ وہ یوم نحشرہم جمیعا، اور جس دور میں ہم اکٹھا کرتے ہیں سب کے سب کو، یعنی کہ یہ دور آ جاتا ہے، یہ دن آ جاتا ہے کہ جب ایسے لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہماری طرف سے اعلان کیا جاتا ہے ان لوگوں کے لیے جو شراکت دار ہیں، جو آئین میں شراکت دار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو شراکت داری کرتے ہیں، آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں خود اپنا آئین پیش کرتے ہیں۔ شرع کا یہ من ہے، اس کا برابر کھڑے ہونا۔ آئین تو ایک ضابطہ ہے نا، تو اس ضابطے کے برابر کھڑا ہو جائے اگر کوئی، تو وہ ضابطہ تو پھر چلنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اصل میں تو پھر وہ جو اس کے خلاف کھڑا ہو گیا، اس کے برابر کھڑا ہو گیا، اصل میں تو پھر وہ ہے جو وہ چاہتا ہے پھر وہ کرتا ہے۔ اس لیے یہ شرک کی بڑی مذمت کی گئی ہے۔ آئین کے ساتھ کھڑا ہونا، اس کی بہت بڑی مذمت کی گئی ہے، اور اس کی معافی نہیں ہے۔ اس کی معافی تلافی کا بھی جو ہے وہ انکار کر دیا گیا ہے کہ ایسے برابر کھڑے ہونے والے آئین کے، ان کی کوئی معافی تلافی ہو نہیں سکتی ہے۔ ان کا درجہ انتہائی پست بتایا گیا ہے، سب سے نیچے درجہ جو تکلیف دہ ہوتا ہے، تو وہ مقام ان کا بتایا گیا کہ وہ اسی حالت میں رکھے جائیں گے، ان کی معافی تلافی نہیں ہے جو آئین کے برابر کھڑے ہوں۔ تو بتا دیا بھائی یوم نحشرہم جمیعا، اور جس دور میں ہم اکٹھا کرتے ہیں سب کے سب کو۔ ثم نقول للذین اشرکوا، پھر ہماری طرف سے اعلان ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو برابر کھڑے ہونے والے، جو آئین کے ساتھ اپنے آپ کو منوانے والے لوگ ہیں، ان سے کہا جائے گا، ان سے کہا جاتا ہے۔ یہ مضارع ہے، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی ایسا ہی ہوگا، یعنی کہ یہ آئین کی خلاف ورزی جو ہے نا، یہ کہیں بھی قابل معافی جرم نہیں ہے۔ تو آج بھی یہ کہا جا رہا ہے، اور آئندہ آنے والی جو نسلیں ہوتی ہے ان کے سامنے بھی یہی رکھا جائے گا۔ تو ان سے کہا جائے گا اینا شرکاءکم، تمہارے شراکت دار کہاں ہیں بھائی، جس کے بلبوتے پر تم یہ آئین کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے تھے، تو وہ ان کو بھی سامنے لاؤ ذرا۔ الذین کنتم تزعمون، وہ لوگ جن کے اوپر تمہیں بڑا گمان تھا، جن کے اوپر تم بڑا ناز کرتے تھے، جن کے اوپر بڑا گمان کرتے تھے تم، ان کو ذرا سامنے لاؤ اب۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی آزمائش کا دور۔ یہ کہ فتن اس کا بنیادی روٹ ہے فتنے کا، اور یہ فتن جو ہے یہ آزمائش میں پڑ جانا، آزمائش میں ڈال دینا۔ تو اس کا کوئی عذر بہانہ یا ان کا کوئی بہانہ، کوئی عذر، ان کی کوئی آزمائش باقی نہیں ہوگی پھر کہ مزید ان کو کسی آزمائش کے لیے چھوڑا ہے۔ ثم لم تکن فتنتہم، پھر ان کے لیے کوئی عذر بہانہ باقی نہیں رہے گا کہ جب ان کو سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، عدالتوں کے اندر لے آیا جائے گا، الا ان قالوا، مگر یہ کہ وہ کہتے ہیں واللہ ربنا، کہ آئین تو ہمارا پالن ہار ہے، آئین تو ہمارا نظام ربوبیت ہے۔ یعنی کہ جب ان شراکت کرنے والوں کو کٹہرے میں لایا جاتا ہے تو پھر ان کا آج بھی یہی بہانہ اور آئندہ بھی یہی بہانہ ہوگا کہ کوئی ان کے پاس کوئی عذر تو باقی نہیں ہوگا کہ اس آزمائش میں تھے یا یہ آزمائش میں پڑے ہوئے تھے ہم، کوئی فتنہ باقی نہیں ہوگا۔ لیکن وہ یہ ضرور کہتے ہیں واللہ ربنا، کہ آئین تو ہمارا نظام ربوبیت ہے، ما کننا مشرکین، ہم تو شراکت کرنے والوں میں تھے ہی نہیں، ہم تو شراکت کرتے ہی نہیں تھے۔ اتنا بڑا یہ جھوٹ ہے کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب جو ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، جن کے ساتھ مل کر یہ کام کر رہے تھے شراکت داری کا، تو وہ بھی غائب ہو جائیں گے، وہ بھی ان کو پتہ چل جائے گا کہ اب سامنے آنے والے نہیں ہیں، تو وہ خود ہی اس بات کا انکار کر دیں گے کہ ہم تو شراکت کرنے والے تھے ہی نہیں۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، غور کرو ذرا، دیکھو، یہ نظارہ آنکھوں سے دیکھنے کی بات ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ جو ہم نے بنا رکھا ہے کہ وہ مر جاتے ہیں اور مرنے کے بعد پھر کہیں ایسا ہوگا۔ یہ کتاب اس بات کا اندیا دیتی ہے آپ کو کہ یہ سارے کا سارا معاملہ اسی موجودہ تمہارے اس کے اندر ہے۔ جو مر جاتا ہے اس کو تو ویسے ہی مقدمات بند کر دیے جاتے ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جتنا بھی بڑا اس کا مقدمہ ہو تو اس کو پرسو نہیں کیا جاتا، پھر جو ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کے مرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چلتا اصل میں۔ اور یہ ایک ایسی بات ہے جو ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے یا ہمارے دماغوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ جو مشاہدے کے خلاف ہے، اس میں کہیں کوئی مشاہدہ نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر تو لوگ بڑے بڑے جرم کر رہے ہیں۔ اسی کی بنیاد پر یہ جو چھوٹے علاقوں کے لوگ ہیں، وہ ان کو کہو نا کہ وہ پکڑے جاؤ گے تم، تو ان کے اوپر، ان کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگتی
کہ وہ اس بات سے خوفزدہ ہوں، کیونکہ مشاہدے کے خلاف جو بھی چیز ہو، جو بھی جس چیز کا آپ مشاہدہ نہ کر سکتے ہو، جس کو آپ مشاہدے کے ذریعے سے اپنے دماغ کے اندر بٹھا لیے گئے ہو، اور مشاہدے والی چیز تو یہی ہے کہ یہاں پر موجودہ جو دور ہے یا اس کا جو مستقبل ہے، آنے والا دور ہے کل کا، اس کا زندگی کے آخری جو ایام ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی پھر اس کے ساتھ بڑا برا سلوک ہونے والا ہے، اور یہاں پر بھی ابھی موجودہ اگر وہ پکڑا جائے تو اس پر بھی، تو کیونکہ وہ جرم جو ہے نا چھپتے نہیں ہیں، جو سٹیٹس ہوتی ہیں، جو مضبوط قسم کے ادارے ہوتے ہیں، وہ ان کے سارے کے سارے کچے چٹھے پھر سامنے لے آتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر ان کو جیلوں کے اندر اور مختلف سزاؤں کے اندر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو کہا گیا انظر کیفا کذبوا علی انفسہم، ذرا دیکھو کہ کس طرح سے انہوں نے جھٹلا دیا ہے اپنی نفسیات پر، اپنی سوچ کے بنیاد پر، جو ان کی اپنی سوچ ہے اس پر انہوں نے کیسے جھوٹ بولا یہ، وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو گیا ان سے مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو بھی وہ افترائی کیا کرتے تھے، جو بھی وہ گھڑا کرتے تھے، جو بھی وہ بنا کر پیش کیا کرتے تھے اپنی طرف سے، جو افترائی کرتے تھے، وہ ساری افتراعات جو ہیں وہ ان سے گم ہو جائیں گی۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، اور یہ کیونکہ ہدی للناس ہے تو اس سے رہنمائی جو ہے وہ لیڈر لیتے ہیں، جو اپنے ملک کے اندر یا اپنے معاشرے کے اندر ان قوانین کا نفاذ چاہتے ہیں اور اس حوالے سے انسانیت کی بقا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو یہ ایک پیش آگاہی دی جا رہی ہے کہ ایسے لوگوں میں سے تمہارے معاشرے کے اندر بھی ہوں گے ایسے لوگ کہ جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، آپ کی طرف باتیں سننے کے لیے مائل ہوتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور بتایا کہ ہم نے بنایا، وجعلنا اور ہم نے بنایا، یہ دیکھیں وہاں سے جمع کا صیغہ ہو گیا، اس کا مطلب کہ یہ کوئی اسٹیٹ کے وہ ادارے ہیں کہ جو ان کے مراکز، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہوتی ہیں تو ان کے الگ الگ مراکز ہوتے ہیں، اور یہ جمع کا صیغہ یہاں پر بھی وجعلنا علی قلوبہم، ان کے قلوب، ان کے مراکز، یہ قرآن نے جو قلب کا معنی جو کیا وہ مرکز کے حوالے سے کیا ہے، اور ان کے مراکز کیا ہیں جی، وجعلنا، وہ اون کر رہا ہے، مملکت الہیہ کے جو ادارے ہیں وہ اس بات کو اون کر رہے ہیں، وجعلنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے قلوب جو ہیں اکنتن، یقین کلامہ سے ہے، مکنون سے ہے، حفاظت سے رکھنا، حفاظت کرنا، محفوظ کرنا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے مراکز کو محفوظ کیا، ان یفقہوہ، یہ کہ وہ اس کی غور و فکر کریں اس پر کہ ہمارے ساتھ اس طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے کہ ہمارے مراکز کو محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ان یفقہوہ، ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے اوپر غور و فکر کرتے کہ ہمیں محفوظ بنانے کے لیے بھی اسٹیٹ جو ہے، اس کے ادارے جو ہیں، ہمارے مراکز کو، ہمارے جو قلب ہیں، ہمارے جو مرکز ہیں، جو ہم نے اپنے انقلابی مرکز بنا رکھے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں وہ، تو ان یفقہوہ، یہ کہ ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرتے اس پر، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے اعلانات کے بارے میں بڑا وقار ہے، یعنی کہ دونوں چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی کہ ان کے مراکز جو ہیں وجعلنا علی قلوبہم اکنۃ، اور ہم نے بنایا، یہ مملکت الہیہ کی طرف سے جو ادارے کام کرنے والے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ان کے مراکز جو ہیں ان کو محفوظ بنایا، اکنہ ان یفقہوہ، یہ اس لیے کہ وہ غور و فکر کریں، وہ سوچے اس بات پر، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے اعلانات، اذان یہ ہم مانا اس کا کان کر دیے گئے ہیں کہ ان کے کان نہیں، کان نہیں، یہ اذان ہے، اذن سے اعلانات، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے اعلانات کے بارے میں اس کو وقار دیا جاتا ہے، وقر اس کا روٹ ہے وقرا کا، وقار کا، اور وقرا یقرا وقرن، وقورتن، وقارا، وقار سے بیٹھنا، سنجیدہ ہونا، باوقار ہونا، تو ان کے اعلانات کو باوقار کیا جاتا تھا، ان کے اعلانات کو عزت دی جاتی تھی، یہ نہیں کہ سن کر پھینک دیا جاتا تھا، پش ڈال دیا جاتا تھا، وفی اذانہم وقرا، ان کے اعلانات کے بارے میں وقار تھا ایک ان کا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور یہ کہ وہ سارے کے سارے نشان راہ اگرچہ کہ انہوں نے پا لیے ہیں، انہوں نے سمجھ لیے ہیں، لا یؤمنوا بہا، تو پھر بھی وہ ان نشان راہ کے ساتھ امن قائم کرنے والے نہیں ہیں، لا یؤمنوا، یعنی کہ مملکت کے حوالے سے ان کے مراکز کو جو تحفظ دیا گیا، محفوظ کیے گئے، اور یہ اس لیے کہ وہ سمجھیں کہ یہ ان کے لیے اچھا کیا گیا، ان یفقہوا، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے وہ، وفی اذانہم وقرا، اور ان کے اعلانات کو بھی وقار دیا گیا، ان کے اعلانات کے بارے میں بھی وقار تھا، وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ، اور بتایا کہ وہ اگرچہ کہ انہوں نے سارے کے سارے نشان راہ جو مملکت الہیہ کی طرف سے دیے گئے، لا یؤمنوا بہا، تو وہ اس کے ساتھ امن قائم کرنے والے نہیں ہیں، ان کو تو چاہیے تھا نا کہ ان کے مراکز کو تحفظ دیا گیا، اور ان کے جو اعلانات ہیں ان کو وقار دیا جاتا ہے، ان کو تحفظ عزت دی جاتی ہے، تعظیم کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، تو پھر بھی انہوں نے ان نشان راہ کو جو ان کے سامنے رکھے گئے اس کے ساتھ امن قائم کرنے والے نہیں ہوئے، وہ حتیٰ اذا جاؤگا، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس بھی آتے ہیں، یعنی کہ وہ جو لیڈر، وہ جو انقلابی کام کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر، جب اس کے پاس بھی آتے ہیں، یجادلونک،
وہ آپ کے خلاف آپ کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں. یقول الذین، اور کہتے ہیں وہ لوگ، کفر، جو انکار حق کرنے والے ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ تو جو کچھ بھی پیش کیا جا رہا ہے یہ تو اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں ایسی کہ جو انہوں نے یہ سطریں لکھ دی ہیں، جو کہانیاں کیسے لکھ دی ہیں، یہ تو پہلوں کی باتیں ہیں. اب ان کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق رہا؟ ہمیشہ جو آئین ہوتا ہے، جو قانون ہوتا ہے، آئین اور قانون ہمیشہ ایک قوم دوسری قوم کے لیے چھوڑ کے جاتی ہے. احساس آتا ہے ان کا کہ ان سے غلطیاں کیا سرزد ہوئی ہیں اور انہوں نے بہترین آئین سازی کیا کی ہے دونوں حوالوں سے، کہ ان کی غلطیوں کو پھر چھوڑا جاتا ہے اور جو انہوں نے ان غلطیوں سے سیکھا اور اس کے حوالے سے انہوں نے آگے چلایا اس کو محفوظ کیا جاتا ہے اور اس کو اگلے آنے والی نسل کے لیے ان کا اثاثہ بنایا جاتا ہے کہ وہ یہاں سے آغاز کریں، اس سے آگے چلیں، وہ پچھلی جو غلطیاں تھیں ان کو چھوڑ. لیکن بتایا یہاں پر یہ جا رہا ہے کہ وہ جب آپ سے بھی، کیونکہ جو معاشرے کا خیر خواہ ہے، جو اس کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہے، تو وہ لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو انکار حق کر چکے ہوتے ہیں کہ ھذا، یہ تو الا اساطیر الاولین، ان ھذا نہیں ہے، یہ حسر ہے ان اور اللہ کا، کہ یہ تو صرف اور صرف کس سے کہانیاں ہیں بھائی، یہ اساطیر الاولین ہے، یہ پہلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں. اور پہلوں کی لکھی ہوئی باتوں کو جو قوم اپنے وہ پچھلے جو ان کے گزرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی جو اچھی اور بری چیزوں کو، جو انہوں نے بری چیزوں کو چھوڑ دیا اور اچھی چیزوں کی طرف آئے، بہترین چیزیں سامنے لے کر آئے، بہترین آئین سازی کی، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلوں کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ ہمارے کام کی نہیں ہے. وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، یہ ایسے لوگ ہیں جو انکار حق کرنے والے ہیں. یہ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، وہ خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں. یعنی کہ وہ جو آئینی حوالے سے ان کے پاس ایک بہترین اثاثہ ہے، اس سے خود بھی رکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے روکتے ہیں. وَإِنْ يَخْلُقُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں وہ نہیں ہلاکت میں ڈال رہے مگر اپنی نفسیات سے. ان کی اپنی نفسیات جو ہے وہ غلط ہے، وہ نہیں وہ ہلاکت میں ڈال رہے مگر اپنی نفسیات سے. وما یشعرون، اور ان کے اندر کوئی شعور نہیں. ان کے لیے جو ان کے باپ دادا کے جو یا ان کے جو مفاد کے اندر جو چیزیں ہیں اس طرف ہی ان کی توجہ ہے. وہ اپنے شعور سے، اپنے عقل سے آ رہی ہے، وہ اپنی نفسیات کو آگے، اپنی خواہشات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. جو ان کی نفسیات ہے، جو ان کی سوچ ہے، اس کے حوالے سے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں. وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اور بتایا کہ اگرچہ کہ تو دیکھے گا ایسے لوگوں کو جب ان کو کھڑا کیا جاتا ہے دشمنی کی آگ پہ، آگ کے سامنے، دشمنی کی آگ پر، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نَرُدُّ وَنُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو پھر یہ اس لیڈر کو جو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ تو اساطیر الاولین ہے، یہ تو پہلے کی کسی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو پھر جب ان کی خلاف ورزی سے باز نہیں آتے اور لوگوں کو بھی ان سے منع کرتے ہیں اور خود بھی رکتے ہیں، تو ان کا یہ انجام بتایا کہ تو ان کو دیکھے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا، وہ کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا الگ نار، اس دشمنی کی آگ کے سامنے، جو دشمنی کی آگ وہ جلا رہے ہیں، جس کے سامنے وہ آگے ہیں، جو انہوں نے اس آئین کی خلاف ورزی سے اپنی سوچ سے اور اپنی کم عقلی سے جو انہوں نے غلط کام کر لی ہے، تو اب وہ دشمنی کی آگ پر جب کھڑے ہوں گے، فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا، بس پھر وہ کہتے ہیں کہ اے ہماری خراب، نَرُدُّ وَلَا نُكَذِّبُ، کہ ہم کو اب لوٹا دیا جائے. تو وہ عدالتوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، وہ بچنا چاہتے ہیں کہ اے کاش کہ ہم کو لوٹا دیا جائے ان جرائم کے باوجود جو ہم نے جرائم کیے ہیں، اور ان جرائم کو ختم کر کے ہم کو لوٹا دیا جائے. وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم تو نہیں پھر جھٹلائیں گے اپنے نظام ربوبیت کے نشانے. یہ ادارہ جو نظام ربوبیت چلانے والا ہوتا ہے، یہاں سے زیادہ پکڑ کی جاتی ہے، کیونکہ معاشرے کا اور ملک کا یہ بنیادی ادارہ ہوتا ہے کہ جو ربوبیت کا نظام چلاتا ہے. تو ربوبیت کا نظام چلانے والے اگر ایسے لوگوں سے بھرپور ہو کہ جو اس آئین کی خلاف ورزی کرتے رہیں اور جو پہلے جن چیزوں سے، جن خلاف ورزیوں سے قومیں تباہ ہوئی ہیں، انہی کو اپنا شعار بنائیں، تو پھر ایسے لوگوں کی سزا بھی پھر سخت ہونی چاہیے. اور یہ اسی بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ان کو جب کھڑا کیا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ کاش کہ ہم نہ جھٹلاتے، ہم کو لوٹا دیا جائے تو ہم اب نہیں جھٹلائیں گے اپنے نظام ربوبیت کے نظام کے حوالے سے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم ہو جائیں گے امن قائم کرنے والے. تو اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب ہو جائیں گے امن قائم کرنے والے، تو کیا ان کے یہ دو لفظ کہہ دینے سے ان کو معافی تلافی ہو جائے گی؟ تو ایسا نہیں ہوتا. بل بدا لہم ما کانوا یخفون، بلکہ ان کے سامنے کھل کر آ گیا جو وہ خفیہ کرتے ہیں. من قبل، اس سے ما قبل جو ان کے خفیہ پروگرام تھے، اس سے ما قبل جو وہ چھپ چھپ کر کام کر رہے تھے اپنے نفع کے لیے، اپنے تھوڑے سے نفع کے لیے. تو کہا بل بدا لہم، بلکہ ان کے لیے واضح ہو گیا، کھل کر سامنے آ ما کانوا یخفون، جو وہ خفیہ کرتے تھے، جو وہ چھپا کر کرتے تھے. من قبل، اس سے ما قبل. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اور بتایا کہ اگر بولو، یعنی کہ ایسا ہوگا تو نہیں، لیکن وہ ایک امکان نہیں کہ اگر ایسا کر بھی دیا جائے، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو لوٹا بھی دیا جائے، ان کو چھوڑ بھی دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نَهُوا عَنْهُ،
تو یقیناً یہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا. جو چیزیں ان سے منع کی گئی تھی، جن چیزوں سے ان کو روکا گیا تھا، جو آئین قوانین کے حوالے سے ان کو بتایا گیا تھا کہ یہ غلط ہے، تو یہ اگر ان کو اب چھوڑ بھی دیا جائے تو پھر بھی یہ وہی کرنے لگیں گے. وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور یقین یہ ایسے لاکاذبون، ان کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ جھوٹ بولنے والے. وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ ان کا رویہ، ان کی سوچ وہ آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ ایسے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، ایسے جو ان کے خلاف کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کا تو پہلے سے یہ اعلان ہوتا ہے. وَقَالُوا، اور یہ انہوں نے کہا، إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا، تو کہتے کیا ہیں کہ یہ تو صرف ہماری جو حیات ہے، جو زندگی ہم یہ موجودہ گزار رہے ہیں، یہی ہماری حیات ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثٍ، اور ہم کوئی بےعزت دیے جانے والے نہیں ہیں، ہم کوئی مبعوث کیے جانے والے نہیں ہیں، ہم کوئی مقرر کیے جانے والے نہیں ہیں. جو ہم مطلب کہ ابھی کر لیں گے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے. تو اگر کوئی اور آ گیا تو وہ مطلب کہ اس کے اوپر قابض ہو جائے گا. تو یہ سوچ کہ ہمارے لیے جو ہم کر رہے ہیں وہ اسی موجودہ دور کے اندر جو ہمارے اختیار میں ہم کر رہے ہیں، اور ہم کو کوئی مبعوث تو نہیں کیا جائے گا، ہم کو کوئی مقرر تو نہیں کیا جائے گا. وَلَا تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اگرچہ کہ تو دیکھے گا کہ جب ان کو کھڑا کیا جائے گا ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے، ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے اس کے سامنے جب ان کو پیش کیا جائے گا، ان کے سامنے جب کھڑا کیا جائے گا جو ان کا نظام ربوبیت چلانے والے ہیں، قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، تو پھر ان کو کہا جائے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ جو تم سامنے کھڑے کر دیے گئے ہو کہ جو تم کہہ رہے تھے کہ ہمارا جو دور ہے، ہمارا جو مطلب کہ زندگی ہے، یہ ہمیں کون سا مبعوث کیا جانا ہے، ہمیں کون سا مقرر کیا جانا ہے. تو جب یہ مقرر ہو گئے ہیں لوگ اور تمہارے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں اور تمہارے اداروں کے ایک سربراہی کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں، تو تمہاری جو بات تھی کہ ہماری جو حیات ہے، ہماری جو زندگی ہے، وہ تو یہ موجودہ زندگی ہے، ہم کو تو مقرر نہیں کیا جائے گا. اور جب ان کو ان کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ان کے نظام ربوبیت چلانے والے ہیں، تو وہ کہیں گے پھر قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ مبعوث کر دیا گیا ہے؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو پھر ان کا اعلان ہوگا کہ کیوں نہیں، اب تو ایسا ہو چکا ہے. وَرَبُّنَا، اور ہے ہمارے نظام ربوبیت، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے آ چکی ہے یہ حقیقت. قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس پھر کہا جاتا ہے کہ پس اب چکھو اس سزا کا مزہ، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بے سبب جو کچھ انکار حق کیا کرتے تھے، جو بھی تم انکار کرنے والے تھے، اس کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا، اس کی جو سزا ہے تمہیں مل کر رہے گی بے سبب تمہاری، بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ، بے سبب یہ تم انکار حق کرنے والے تھے. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا بِلِقَاءِ اللَّهِ، آئین کے سامنے، مملکت الہیہ کے سامنے پیش ہونے سے. بِلِقَاء، لقایا سے ملنا، ان کے سامنے پیش ہونا. آئینی حکومت، مملکت الہیہ، جس کو ہم بار بار بتا رہے ہیں آپ کو کہ یہ اللہ جو ہے دو ہی حوالوں سے قرآن نے پیش کیا ہے، ایک مملکت الہیہ اور ایک آئین. تو آئین کے حوالے سے اور مملکت الہیہ کے حوالے سے. مملکت الہیہ اس حوالے سے کہیں گے جہاں پر نفاذ ہو جائے اس آئین، اور آئین اس حوالے سے کہیں گے جو آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن آپ اس کو سمجھ رہے ہیں اور اس کو کما کہو سمجھنے کے بعد اس کا نفاذ کرنے کی شاید کوشش کریں. تو دو ہی حوالوں سے یہ اللہ کا معنی آیا ہے اس کے اندر، کتاب کے اندر اسی حوالے سے، دو حوالے سے پیش کیا. تو کہا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ، تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے مملکت الہیہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا یا جھٹلایا. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ گھڑی آ گئی. سا، یہ سین واو عین، اور سین یہ عین، سوا یا سیا، جس کا معنی ہلاکت اور زوال. اور کیونکہ یہاں پر یہ آیا ہے سا کے ساتھ وقتاً، یعنی کہ وہ گھڑی، وہ ٹائم، یہ سوا سبقت کرنا، اس کا بنیادی معنی جو بتایا ہے مسلسل چلتے رہنا، مسلسل چلتے رہنے والی گھڑی، یعنی کہ ایک ٹائم پیریڈ جو مسلسل چلتا ہے. یا ظہور نتائج، یعنی کہ وہ جو اعمال کے نتائج ہیں وہ اچانک جب اس کے سامنے آ جائیں، یا حق و باطل کا تصادم ہو جانا، تو یہ سا کے معنی. تو سا اچانک ہی ان کے سامنے وہ حق و باطل کا جو مار کا سامنے آ گیا، وہ ظہور نتائج آ گئے ان کے سامنے کہ جو وہ کہہ رہے تھے وہ غلط ہو گیا، اور جو آئینی اور قانونی حوالے سے جدوجہد کر رہے تھے اس کا جو پروگرام ہے، اس کا جو نتائج ہیں وہ سامنے آ کر ان کے لیے مصیبت کا باعث بن گئے. تو وہ اچانک ہی. تو کہا وَقَالُوا وَلَوْ تَرَىٰ إِذَا وُقِفُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَٰذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ، تو انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے. تو آگے جو بتایا گیا قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ، تحقیق خسارے میں ڈالا ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو انہوں نے خسارے میں ڈال لیا، نقصان میں ڈال لیا، جنہوں نے مملکت الہیہ کے سامنے پیش ہونے سے انکار کیا یا اس کو جھٹلایا. حتیٰ اذا جاءتہم الساعۃ، یہاں تک کہ ان کے پاس وہ گھڑی آ گئی، بغتۃ، اچانک ہی ان کے سامنے وہ سارا راز فاش ہو گیا کہ یہ جو اندرون خانے جو ایک زبردست قسم کی تحریک چل رہی تھی وہ سامنے آ چکی ہے، اور انہوں نے اس کا نتیجے کا اعلان کر دیا کہ یہ آئینی اور قانونی حوالے سے یہ سارے کا سارا پروگرام آگے چلنے والا ہے. تو وہ اچانک جب سامنے قالوا یا حسرتنا، تو انہوں نے کہا
کہ اے ہماری خرابی، اے ہماری حسرت، علامہ فرطنا فیہا، اوپر اس کے جو ہم نے زیادتی کی اس کے معاملے میں، اس آئین کے معاملے میں، اس انقلابی گھڑی کے معاملے میں، کہ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں، کیونکہ اختیارات تو ان کے پاس تھا اس وقت، اور وہ جب اچانک سامنے آ گئی، اچانک جب اس کا اعلان ہو گیا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حسرت ہے، ہم حسرت پر، یعنی کہ ہماری خواہش ہے کہ ہم مطلب کہ ایسا نہ ہوتا، تو وہ حسرت بری اپنی ساری کی ساری جو سوچ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ علامہ فرطنا، کہ جو ہم نے زیادتیاں کی ہیں۔ فرطا افراط و تفرید کو کہتے ہیں، کمی بیشی کرتے رہنا، کہ جو ہم افراط و تفرید کرتے رہے ہیں فیہا، اس کے معاملے میں، اس سا کے معاملے میں، جو اچانک ہمارے سامنے آ گئی ہے، اچانک گھڑی آ گئی ہے ہمارے سامنے، تو اس میں جو ہم نے افراط و تفرید کی ہے اس میں ہم کمی بیشی کرتے رہے ہیں۔ وہم یحملون اوزارہم، اور یہ وہ ایسے لوگ ہیں پھر کہ جو یحملون اوزارہم، جنہوں نے تحفظ کے سامان کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی تھی۔ اوزار وزرا سے ہے، اور وزرا اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو اونچا بھی ہو اور تحفظ بھی دینے والا ہوں، وزر، واؤ زے رے، وزر، بلند و محفوظ پہاڑ کو کہتے ہیں جس پر پناہ لی جائے۔ بارے گراں، ایک مشکل کام، یعنی کہ یہ اسٹیٹ کا کام جو ہوتا ہے یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو کہا کہ وہم یحملون اوزارہم، اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ما فرطنا فیہا، کہ جو ہم نے اس میں افراط و تفرید کی ہے اس کے بارے میں حسرت کر رہے ہیں۔ اور آگے بتایا وہم یحملون اوزارہم، اور وہ تو ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھے تحفظ کی، علی ظہورہم، اپنی پشتوں پر، اپنی ذمہ داریوں پر، اپنی کمر پر جو انہوں نے وہ ذمہ داریاں اٹھا رکھی تھیں، تو اس سے تو وہ لوگ بے خبر تھے، اس کو تو انہوں نے پورا ہی نہیں کیا۔ الا ساء ما یزرون، اور کہا بہت ہی برا ہے کہ جو انہوں نے وہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا، ذمہ داریاں جب پوری نہیں کی تو انہوں نے بوجھ کیوں اٹھایا تھا بھائی؟ تو اس بات کو کہہ رہا ہے کہ یہ بہت ہی برا بوجھ ہے پھر، کہ جو انہوں نے اٹھایا اور اس کا پورا نہیں کیا۔ ومل حیات دنیا الا لعب و لہو، اور دیکھو نہیں ہے یہ موجودہ زندگی جو ہے، یہ موجودہ زندگی جو آج تم چلا رہے ہو، اور وہ آنے والا دور جو ہے اس کو پس پش ڈالا ہوا ہے تم نے کہ آنے والے دور کے اندر کیا ہونے والا ہے۔ تو ومل حیات دنیا الا لعب و لہو، یہ لام و لہو، یہ لام عین بے لام، اور لہو لام ہے واو، یہ اس کے بارے میں لغت کہتی ہے کہ یہ ہم مانی لفظ ہے، وہ عمل جو سنجیدہ مقاصد سے منافی ہو، اور دوسرا معنی کہ انہوں نے کیا محض عیش و طرب جس کے اندر موجود ہو، یعنی کوئی عیاشیاں کر لو جو مرضی، تو کون پوچھنے والا ہے۔ تو یہ اسی انداز سے دوسرا لاب بھی جو اس کے معنی، یہ میں نے جیسے بتایا آپ کو کہ یہ دونوں معنی، یہ دونوں لفظ جو ہے نا ہم مانی ہے، یعنی بے معنی باتوں میں مشغول ہونا، جذباتی اور عارضی مسرت کے لیے پیچھے پڑنا۔ لاب کے معنی جلدی سے مسرت حاصل کرنا، یہ لاہ و لاب کے دونوں کا معنی بتا دیا آپ کو کہ وہ عمل جو سنجیدہ مقاصد سے منافی ہو، عیش و طرب میں پڑے رہنا، تو یہ ہے لاہ و لاب۔ تو ومل حیات دنیا الا لعب و لہو، یہ موجودہ زندگی جو ہے اس کے بارے میں ایسے جو غیر سنجیدہ کام ہو، جو عیش و عشرت والے کام ہو، ان میں پڑے رہنا، اور یہ سمجھنا کہ ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ تو بتایا وللدار الاخرۃ خیر، کہ دیکھو آنے والا دور جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے۔ یہ لاہ و لعب کے اندر گزارا ہوا جو دور ہے یہ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، اور ہمیشہ ایسی چیزیں جو عیش و عشرت میں پڑے، اور عیش و عشرت کیا ہوتی ہیں؟ یہ لہو و لعب، جس کے معنی بتا دیے گئے آپ کو کہ ایسے کام کرنا کہ جس سے اس کا اپنا ہی نقصان ہو جائے، یہ نشہ آور چیزیں، یا مطلب کہ ایسی شہوت رانی کرنا کہ جس سے گردے اور پیٹ خراب ہو جاتے ہیں، اور جس سے انسانیت کی اپنی طاقت کے اندر ضعف پیدا ہو جاتا ہے، تو ایسی لہو و لعب، تو پھر وہ دونوں حوالوں سے، ایک تو ملکی حوالے سے بھی کہ ملکی حوالے سے ملک کمزور ہو جاتا ہے، نمبر دو ان کی خود اپنی جو زندگی ہے وہ اجیرن ہو کر رہ جاتی ہے، ایسی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جن بیماریوں سے چھٹکارا ناممکن ہو جاتا ہے، کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی مطلب کہ ہمارے پاس اختیارات ہے جو مرضی کر لیں، تو وہ ایسے لوگ جو لہو و لعب کے اندر ہوتے ہیں وہ یقیناً نقصان کا باعث ہو۔ تو بتا دیا کہ وللدار الاخرۃ خیر، اور دیکھو یہ موجودہ زندگی جو ہے وہ تو لہو و لعب ہے، وہ تو محض ایک چسکا ہے جس چسکے میں وہ پڑے ہوئے ہیں، اور آنے والا دور جو ہے وہ بتایا کہ وہ تو وللدار الاخرۃ خیر، آنے والا دور جو ہے وہ سراپا خیر ہونا چاہیے، للذین یتقون، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قوانین سے ہم آہنگ ہوں، یتقون وقایا، ان کے قوانین سے ہم آہنگی کرنے والے جو ہے یہ ان کے لیے بہترین دور ہے، پھر آنے والا دور بھی۔ افلا تعقلون، کیا تم پھر عقل سے کام نہیں کرو گے؟ کیا تم عقل نہیں کرتے ہو کہ لہو و لعب کے اندر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہو، اور اس لہو و لعب کے اندر تم آنے والی نسل، آنے والی قوم کو بھی تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو، اور اپنا بھی تباہ و برباد کر رہے ہو؟ تو افلا تعقلون، تمہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ وہ سوالیہ انداز میں کہا گیا کیا تم عقل سے کام نہیں کرتے ہو؟ پھر قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، تحقیق ہم جانتے ہیں، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو جانکاری سے آ رہی ہو، تحقیق ہم جانتے ہیں، قد کے ساتھ ہے، تحقیق نعلم ہم جانتے ہیں،
یعنی کہ معاشرے کے وہ لوگ کہ جو سابقہ ادوار سے جو چلی آ رہی چیزیں، جو آئینی صورتحال یا ان کے جو نقصانات، وہ سارے کے سارے ان کے سامنے ان کے پیش نظر ہیں۔ تو کہا تحقیق ہم جانتے ہیں انہ لا یحزن کا، یقیناً وہ آپ کو بھی غمگین کرتے ہیں، آپ کو بھی غم میں مبتلا کرتے ہیں۔ الذی یقولون، وہ جو شخص بھی آپ سے کہتا ہے، یہ لیڈر کے لیے خاص جو اس کو سمجھائی جا رہی ہے بات، کہ دیکھو ہم ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں، اس شخصیت کو بھی جانتے ہیں کہ جو آپ کو بھی غم میں مبتلا کرتے ہیں، اور وہ کہتے کیا ہیں، یقولون، وہ کہتے ہیں فإنہم لا یکذبونک، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ آپ کے خلاف یا آپ کے بارے میں گفتگو فرماتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں وہ لوگ، تو کہا کہ ہم اس کے بارے میں جانتے ہیں جو بھی وہ گفتگو کرتے ہیں آپ کے خلاف۔ فإنہم لا یکذبونک، بس یہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کو جھٹلا نہیں رہے، ولیکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ تو وہ ظالم لوگ ہیں جو نشانے آئین کے نشانے راہ، بآیات اللہ، آیت نشانے راہ کو کہتے ہیں، اور اللہ آئین، آئین کے نشانے راہ کو یجحدون، اس کی یہ کاٹو جتیاں کرتے ہیں، اس کے بارے میں یہ تمہیں بھڑکاتے ہیں یا اس کے خلاف تمہیں باتیں کرتے ہیں۔ تو یہ اس آئین کے خلاف ورزی، اس نشان راہ کی جو تمہیں آئین دیا گیا ہے، اس آئین کے حوالے سے جو نشان راہ ہیں ان کے انکار کر رہے ہیں، ان کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور تحقیق جھٹلائے گئے، بھیجے گئے آپ سے پہلے بھی، جو بھی اس آئین کے حوالے سے بھیجے گئے۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً جھٹلائے گئے، بھیجے گئے رسول، وہ جو پیغام دے کر بھیجے جاتے ہیں، جو دوسرے علاقوں کے حوالے سے ان کی حالت درست کرنے کے لیے اس آئین کے حوالے سے وہ ان کے پاس آتے ہیں مملکت الہیہ کی طرف سے۔ تو بتایا کہ تحقیق وہ جو لوگ ہیں، وہ جو آپ کی طرف آئین یا آپ کی طرف جو ضابطہ دیا گیا ہے اس کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ یہ لوگ تو ان لوگوں کو جو آپ سے ماقبل اس آئین کے ساتھ آئے تھے انہوں نے ان کو بھی جھٹلایا۔ فصبروا، پس وہ ڈٹے رہے، یعنی کہ باوجود اس کے کہ ان کو جو آئین دے کر بھیجا گیا، ان کو یقین تھا کہ یہ وہ آئین ہے کہ جو قوموں کو بلندی میں کی طرف لے کے جاتا ہے، تو اس بات پر ان کا پورا یقین تھا اور وہ پوری اس بات کو سمجھتے تھے، تو ان کو تو جھٹلایا گیا، لیکن وہ باوجود اس کے کہ ان کو جھٹلایا گیا فصبروا، وہ ڈٹ گئے، وہ ڈٹے رہے، کہ انہوں نے کہا کہ یہ آئین ہی قوم کو بلند لے کے جائے گا، آئین ہی قوم کو بلند کرے گا۔ فصبروا علی ما کذبوا، باوجود اس کے کہ ان کو جھٹلایا گیا، اس کے باوجود وہ ڈٹے رہے۔ وَأُوذُوا، اور وہ تکلیفات دیے گئے، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری ان کے پاس مدد آ گئی، مملکت الہیہ کی مدد، جس کی مملکت الہیہ مدد کرنا چاہے، پھر کہ جس قوم کو بلند کرنا چاہے، جس قوم کو آگے لے کر جانا چاہے، اور جس کے بارے میں اس کی جدوجہد شروع ہو گئی ہو، اور وہاں کے وہ جو بھیجے گئے ہیں وہ ان کو پوری رپورٹ پھر وہاں کی دیتے ہیں کہ کس حوالے سے یہاں پر ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، یا ان کے آئین جو ان کو آئین دے کر بھیجے گا اس کے خلاف کیا بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ساری کی ساری رپورٹس جب ان کے پاس پہنچ دی ہیں، تو حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس ہماری مدد آئی، یہ جمع کا سیگا دیکھ لیں آپ، کیونکہ یہ اگر ایک واحد کی بات ہو رہی ہو کسی کی جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ تو پھر واحد کا سیگا ہونا چاہیے، تو یہ جمع کا سیگا کہ جب وہ بھیجے گئے جو تھے انہوں نے باوجود اس کے کہ ان کو جھٹلایا گیا، ان کو اساطیر الاولین کہا گیا، یہ پیچھے بھی ہم ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، اساطیر الاولین کہا گیا، اور پھر وہ لوگ ان قوموں کی بات بتائی گئی کہ وہ پھر پکڑے گئے اور پھر سزا کے مستحق ٹھہرے، اور اب مطلب کہ یہ آگے وہ لوگ جو بھیجے گئے ان کی طرف ایک آئین کے حوالے سے کہ یہاں پر یہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ان کو ذرا پیش آگاہی دے دو، تو کہا کہ وہ اس لیڈر کو کہا جا رہا ہے جو وہاں پر انقلاب چاہتا ہے، جو وہاں پر ایک آئینی اور قانونی حکومت چاہتا ہے، تو اس کو بھی جھٹلایا گیا۔ تو کہا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، یہ اس آئین کو جھٹلا رہے ہیں، کیونکہ آپ تو ان کے اندر موجود ہیں، لوگ تو ان کے اندر موجود بیٹھے ہوئے، وہ تو اپنی بات نہیں بنوا رہے ہوتے، وہ تو اس آئین کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ یہ آئین کے نشانے راہ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ کو نہیں جھٹلا رہے، اور آپ سے پہلے بھی جھٹلائے گئے ایسے لوگ کہ جن کو بھیجا گیا اور ان کو جھٹلائے گئے، وہ جھٹلائے جانے کے باوجود جو ہے وہ اپنے موقف پر قائم رہے کہ یہ آئین جو ہے یہی قوم کی حالت بدلے گا۔ وَأَوْذُوا، اور ان کو تکلیفات دی گئی، حتیٰ اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری ان کے پاس پھر نصر آ گئی، ہماری مدد آ گئی ان کے پاس۔ وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، اور دیکھو آئین کے کلمات جو ہیں اس کو تبدیل نہیں کیا جاتا، وَلَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِ اللَّهِ، اور نہیں تبدیل کیے جاتے آئین کے کلمات، جو آئین کی بات ہوتی ہے، جو آئین والا کلمہ ہوتا ہے اس کو چینج نہیں کیا جاتا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق آ گئی تمہارے پاس وہ خبریں جو بھیجے گئوں کی طرف سے ملی تھی، بھیجے گئوں کی طرف سے خبریں جو ہیں وہ آپ کی طرف بھیج دی گئی ہیں، آپ کو بتا دی گئی ہیں کہ ان کو کس انداز سے بھیجا گیا، اور وہ کس انداز سے پھر ان کی مدد کرنے کے بعد وہاں پر انہوں نے وہ انقلاب برپا کیا۔ تو وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق تیرے پاس وہ خبریں جو بھیجے گئوں کی ہیں،
وہ تمہارے پاس آ گئی ہیں. وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اور بتایا کہ اگر آپ کے لیے گراں گزرتا ہے، یہ لیڈر کو کہا جا رہا ہے، وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ، اگر کبر ہے، بڑی بات ہے، تم پر گراں بات گزر رہی ہے آپ پر، اعراضہم، ان لوگوں کا اعراض کرنا، وہ جو جن لوگوں کی طرف آپ کو بھیجا گیا یا جن لوگوں کی آپ حالت درست کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کا اعراض کرنا اس آئین سے، جو آئین آپ ان کو پیش کر رہے ہیں، اگر وہ اس آئین سے اعراض کرتے ہیں اور آپ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آ رہی، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفْعًا فِي الْأَرْضِ، بس اگر تو پھر استطاعت رکھتا ہے اس بات کی، یہ کہ تو چاہتا ہے نفعًا فی الارض، تو دیکھو اگر ان کا اعراض جو ہے آپ کے لیے گراں بار ہے کہ آپ ان کے اعراض کی وجہ سے آپ کے اوپر کوئی بڑی بھاری بات گزر رہی ہے آپ پر، تو فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، بس اگر پھر تو استطاعت رکھتا ہے، اگر تیرے اندر کوئی استطاعت ہے، ان تبتغی نفعًا فی الارض، یہ کہ تو تلاش کر لے پھر نفع، یہ نفع کا انفاق کرنے سے ہے، یعنی کہ تو ایسا انفاق کر ملک کے معاملے کے اندر، اور سلمن، یا کوئی بلند چڑھ جانے والی جو نشانے راہ ہیں تیرے پاس، یا بلند کی طرف جانا، سلم سے سیڑھی اس کا معنی آتا ہے، اور یہ دونوں معنی میں سے اندر آتے ہیں، اوپر جانا اور نیچے آنا، کہ اگر اوپر نیچے جانے کے لیے تیرے پاس کوئی معاملہ موجود ہے، اگر تو سمجھتا ہے کچھ، ان تب تک ہی نفقن، اگر تو کوئی انفاق ایسا کر دے فی الارض، ملک کے معاملے میں کوئی ایسی چیزیں تو خرچ کر دے، یا پھر ان کو بلندی کی طرف لے جانے کے لیے یا نیچے لانے کے لیے تو کر سکتا ہے، تب تک ہی فی الارض اور سلمن فی السماء، یا پھر بلندی کی طرف لے جانے والی کوئی تیرے پاس سیڑھی ہے، فتاتیہم بھی آیا، پس تو ان کے پاس کوئی نشان راہ لیا، ایسا کوئی نشان راہ جو آج تک مملکت الہیہ نے پیش نہیں کیا، جو تمہیں یہ پیچھے بتایا گیا کہ ساری تمہارے پاس خبریں آ چکی ہیں، ان کی بھیجے گئی ہوں گی، تو سارے نشان راہ تمہارے سامنے رکھ تو دیے گئے ہیں، اگر تو پھر بھی مطمئن نہیں ہو پا رہا اور تیرے اوپر گراں گزر رہا ہے کہ لوگ اعراض کر کے جا رہے ہیں، تو پھر تو اپنی کوئی اسٹریٹجی اپنا لے بھائی، کہ تو کوئی انفاق ایسا کر دے ملک کے معاملے کے اندر، یا بلندی کی طرف لے جانے والی کوئی ایسی کوئی سیڑھی، مطلب کہ تیرے پاس کوئی نشان راہ ہے کہ ان کو فوراً ہی بلندی کی طرف لے جائیں، پتہ آتی ہے ہم بھی آیا، پاس ایسا کوئی نشان راہ ان کے پاس لیا، تو ولو شاء اللہ، اور دیکھو اگر مملکت الہیہ کی یہ مشیت ہوتی لجمعہم علی الہدی، تو یقیناً وہ ان کو رہنمائی پر ہی اکٹھا کر لیتا، لجمعہم، البتہ وہ جمع کر دیتا ان سب کو علی الہدی، ایک رہنمائی پر، فلا تکونن من الجاہلین، پس تو نہ ہو جانا جاہلین میں سے، جاہلین جہل، نادانی کرنا، یعنی کہ ایسی نادانی جو غیر آئینی ہو، غیر قانونی، جس کے معاملے کے اندر ابھی تک مملکت الہیہ وہ جو چلی آ رہی ہے ایک پیچھے سے، اس کے پاس کوئی ایسا نشان راہ نہیں ہے کہ یہ فوراً کہیں جمع ہو جائے، تو اگر تیرے پاس کوئی ایسا نشان راہ ہے، تمہیں کوئی سمجھ آ گئی یہ بات، تو کر کے دیکھ لے، ان کے پاس لے آ کوئی نشان راہ ایسا، لیکن اگر مملکت الہیہ کی کوئی ایسی مشیت ہوتی تو اس کو سب کو جمع کر دیتا، اگر اللہ کی کوئی مشیت، اللہ مملکت الہیہ کی کوئی مشیت، کوئی قانون سازی ایسی ہوتی تو وہ ان سب کو اس رہنمائی پر جمع کر دیتا، اس کے پاس تو کوئی نہیں ہے، اس کے پاس بھی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے ولو شاء اللہ، سمجھنے والی بات ہے یہاں پر، کہ اگر اس کے پاس کوئی رہنمائی ایسی نہیں ہے کہ وہ ساروں کو ایک جگہ پر جمع کر دے، تو جو انسان آج مطلب کہ جو سامنے آئے ہیں، تو وہ کوئی ایسا نشان راہ کہاں سے لا سکتے ہیں کہ اچانک ہی وہ پیش کر دیں اور ساری قوم جو اکٹھی ہو جائے ایک ہی نظریے پر، ایک ہی ڈگر پر کے چل نکلے وہ، تو جب اس کے پاس نہیں ہے، مملکت الہیہ کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اگر اس کے پاس ہوتی تو وہ جمع کر، ولو، بہت سمجھنے والی بات ہے یہاں، ولو شاء اللہ، یعنی کہ اس کے پاس بھی کوئی ایسی، مملکت الہیہ کے پاس بھی کوئی ایسا نشان راہ نہیں ہے کہ ان کو سب کو یکدم ہی جمع کر دے ایک اس کے اوپر، ایک ضابطے کے اوپر، ایک آئین کے اوپر، تو جب اس کے پاس نہیں ہے تو کہاں سے لائے گا؟ اگر تیرے پاس فتح دی ہم بھی آیا تھے، بس تو لے آ ان کے پاس کوئی نشان راہ ایسا کہ یہ اکٹھے ہو جائیں، یہ کوئی ایسا کسی کے پاس گدر سنگھی نہیں ہے کہ اچانک ہی لوگ آ جائیں اور اچانک ہی ایک نظریے پر اکٹھے ہو جائیں، یہ ایسا کبھی نہیں ہوتا، اور ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی، اور اگر مملکت الہیہ کے پاس کوئی ایسی گدر سنگھی ہوتی تو وہ ان سب کو جمع کر دیتا ہے ایک ہی رہنمائی، فلا تکونن من الجاہلین، دیکھو بس تم نادانوں میں سے نہ ہو جانا، تم جہالت کرنے والے میں سے نہ ہو جانا، نہ جاننے والے میں سے نہ، کہ ایسی جانکاری ابھی تک ہے نہیں ہے اور تم ایسا اگر کوئی کر سکتے ہو تو کر کے دکھا دو، انما یستجیب الذین یسمعون، اور بتا دی گئی بات کہ بے شک کوئی اس میں شک نہیں، قبول وہ لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، جو سنتے ہی نہیں ہے وہ قبول کیسے کریں گے، انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً وہ لوگ جو سنتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں، والموتى، اور جو مردہ قوم ہے، یا باسہم اللہ، ان کو مملکت الہیہ محبوس کرتی ہے، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اس آئین کی طرف ہی، اس مملکت الہیہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں کوئی اتاری گئی اس کے پاس ایسی نشان راہ من ربہ جو اس کے نظام ربوبیت کے حوالے سے ہو، لوگ دیکھو سمجھ بوجھنے کے باوجود پھر وہی بات کرتے ہیں کہ جو جس طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہوتی ہے، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ، اور کہا
کہ اس پر کوئی ایسا نشان راہ کیوں نہیں اتارا جو اس کے نظام ربوبیت کے حوالے سے ہو. قل آپ کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، ان اللہ قادر علی ان ینزل، یقیناً مملکت الہیہ قدرت رکھتی ہے اس بات پر کہ وہ اتار دے آیتن کو نشان راہ، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان کی اکثریت اس کو سمجھ نہیں پاتی، جانکاری کی طرف آنا نہیں چاہتی، علمی حوالے سے اس کو سمجھنا نہیں چاہتی. یہ لوگ کہہ تو نہیں ہیں کہ اس کی جو ان کے لیے وہ لیڈرشپ سنبھالے ہوئے ہیں، جو ان کو دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف، تو اس پر کوئی ایسا نشان راہ کیوں نہیں اتارا جو ان کے نظام ربوبیت کے حوالے سے سارے کے سارے مسائل ان کے حل ہو جائیں. قل ان اللہ علاقات، آپ ان سب کو کہہ دیجئے کہ مملکت الہیہ قدرت رکھتی ہے اس بات پر، اللہ ان ینزل آیتن، اوپر اس کے کہ وہ ایسا نشان راہ اتار دے، ولیکن اکثرہم لا یعلم، لیکن وہ تو اتارتی ہے لیکن اکثریت جو ہے لا علم ہے، وہ اس کے جانکاری کے قریب ہی نہیں آتی ہے، وہ اس کو سمجھنا چاہتی ہے یا ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات. وما من دابۃ فی الارض، اور دیکھو کوئی بھی دابا ایسا نہیں ہے، داب سے جس کا معنی ہوتا ہے محنت کش، محنت کرنے والے لوگ، تو کوئی بھی ایسا محنت کش نہیں ہے ملک کے معاملے میں، ولا طائر، اور نہ کہ بلند پرواز والا، جو یہ طیر بجناح ہے، جو بلند پرواز کرتا ہے اپنی قوت کے ساتھ، الا امم امثال، دیکھو یہ دونوں قومیں جو ہیں، جو محنت کش قوم ہوتی ہے یا جو بلند پرواز قوم ہوتی ہے، تو ان دونوں کو ایک جدوجہد، ایک اسٹرگل ہوتی ہے ان کی، اپنی قوت کے ساتھ وہ سارے کے سارے اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں. یہ بھی آپ غور کریں کہ اس آیت میں آپ کے لیے بھی نشان راہ موجود پڑا ہوا ہے کہ دیکھو دنیا کے اندر وہ جنہوں نے ترقی کرتے ہوئے اپنی قوت بازو سے بلند پرواز میں انہوں نے کتنی چیزیں بنائی ہیں. یہ دیکھو نا، موبائل بنائے ہیں، یہ تو آج کی بات کر رہے ہیں، ان کے تو سوچو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ جو لوگ وہ پیچھے لوگ تھے، تو آج کی بات اگر کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری جیسی ہی وہ محنت کش قومیں ہیں، اور وہ جو بلند پرواز کرنے والی قومیں ہیں، جو بڑی بلندی کے اندر ہیں، تو وہ تمہارے جیسے ہی ہیں لوگ، وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے کہ جو انسانوں کے علاوہ کہیں سے اتری ہو. اگر ان کی آپ تاریخ کے اوپر بھی نظر دوڑائیں تو اگر 200 400 500 سال پیچھے کی ان کی تاریخ پڑھیں تو یہ دستے گریباں تھے سارے کے سارے، اور وہ دستے گریباں جو لوگ ہیں وہ آج بلند پرواز کر گئے ہیں، آج وہ محنت کش بنے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں جس حوالے سے، تو یہ اسی طرف ہی دعوت دے رہی ہے آپ کو کہ جو بلند پرواز لوگ ہوتے ہیں، قومیں ہوتی ہیں، وہ جو مسلسل جدوجہد مسلسل محنت میں لگے رہنا، جدوجہد کرنے والی قوم ہے. تو کوئی بھی ایسی جدوجہد کرنے والی ملک کے معاملے میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے، اور نہ کوئی بلند پرواز جو طائر، وہ جو بلند پرواز قوم ہے جو بلندی والے اوپر والے حصے میں پہنچی ہوئی ہے اور انتہائی بلندی کے ساتھ اپنا مقام بنائے ہوئے ہیں. الا امم امثال، وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس وقت جو موجود تھیں اور آج جو موجود ہے، یہ دونوں کے اوپر مثال آ جاتی ہے کہ وہ آج بھی جو بلند پرواز قومیں ہیں، جو مسلسل محنت کرنے والی محنت کش قومیں ہیں، تو وہ تمہاری جیسی ہیں بھائی، تمہارے جیسے بندے ہیں، کوئی ایسے بندے نہیں ہیں کہ جو کوئی اور مخلوق ہے کہیں سے اتری ہوئی. امثالکم امم امثالکم، وہ تمہاری جیسی قومیں ہیں. ما فرطنا فی الکتاب، اور ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے ضابطے کے معاملے میں، من شیء، کسی بھی شے کے معاملے میں کوئی کمی نہیں کی ہم نے، کوئی افراط و تفرید نہیں کی ہم نے اس کتاب کے معاملے میں کہ ہم نے کوئی اچھی چیزیں چھپا کے رکھی ہوں اور جو کم اچھی ہیں وہ بیان کر دی ہوں. تو کتاب یہ آپ کو پیش آگاہی دے رہی ہے کہ وہ قومیں جو بلند پرواز ہیں، جو محنت کش قومیں ہیں، وہ بھی تمہارے جیسے ہی ہیں، تمہارے جیسے نکھت قومیں نہیں ہیں کہ جو پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں ابھی تک اپنے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ پوجا پاٹ والی قومیں نہیں ہیں، وہ آگے نکل چکی ہیں بھائی، وہ بلند پرواز قومیں ہیں اور تمہارے جیسے لوگ ہیں. وہ ایسی امتیں ہیں، ایسی قومیں ہیں جو تمہارے جیسی ہیں. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی کمی، کوئی افراط و تفرید نہیں کی ضابطے کے معاملے میں، کسی بھی شے میں، کسی بھی شے کے معاملے میں کوئی کمی بیشی ہم نے کی نہیں ہے اس کے اندر، مکمل طور پر تمہارے سامنے وہ ساری رکھ دی ہے. ثم الی ربہم یرجعون، پھر تم سب کے سب کو تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے ہی اکٹھا ہونا پڑے گا. تم سب کے سب اپنے نظام ربوبیت کے حوالے سے اکٹھے کیے جاؤ گے. اگر نظام ربوبیت کے حوالے سے تم اکٹھے نہ ہو پائے تو بربادی ہے بھائی. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے تکذیب کی ہمارے نشان راہ کی، سمن بکمن فی ظلمات، وہ تو گنگے اور بہرے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی سننے کی صلاحیت ہے، وہ سننے کے قریب نہیں آنا چاہتے، اور جواب کوئی نہیں ہے ان کے پاس، بکمن گنگے ہیں فی ظلمات، اور وہ اندھیروں کے اندر ہیں، ظلم والے معاشرے کے اندر ہیں، ان بیلنس معاشرے کے اندر ہیں. من یشاء اللہ یضللہ، اور جو اس کی مشیت ہوتی ہے مملکت الہیہ کی یا آئین کی جو مشیت ہے، جو اس کی قانون سازی ہے، وہ گمراہ کرا دے اپنی مشیت کے مطابق، جو اس کی قانون، وہ اس میں کوئی عمل دخل نہیں کرتا ہے. مملکت الہیہ وہ آئین جو ہے، وہ جو آئینی حکومت ہوتی ہے، تو وہ کسی کے معاملے میں عمل دخل نہیں کرتے ہیں، ان کے اوپر زبردستی نہیں. وہ من یشاء یجعلہ علی صراط، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر چلیں تو ان کو بھی کوئی روکتا نہیں. وہ آئین جو ہے، وہ ضابطہ جو ہے، کسی کو گمراہی سے نہیں روکتا
اور کسی کو اس راستے پر چلنے سے نہیں روکتا. تو جو چاہے اس راستے مستقیم استقامت والا جو راستہ ہے، جو سٹینڈ ٹو کرنے والا راستہ ہے، قوموں کو جو کھڑے کرنے والا راستہ ہے، اس کے اوپر جو چلے قوم تو وہ منع نہیں کر، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے اندر. اور نہ ہی اس کی رکاوٹ اس میں ہے کہ وہ کوئی گمراہی کے اندر چھوڑ. جو قوم رہنمائی کی طرف آنا نہ چاہے اس کے لیے کوئی رہنمائی نہیں ہے، اور جو رہنمائی کی طرف آنا چاہے اس کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. کل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، آپ ان سے بتا دو کہ تم غور کرو. ارائیتکم، کیا تم نے غور نہیں کیا؟ غور کرنا چاہیے تم کو. ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس سزا آ جائے آئین کے حوالے سے. یہ بھی سوچیں، ذرا غور کریں کہ یہاں پر اللہ کا معنی اگر آپ آئین نہیں کریں گے تو پھر یہ تو سکھا شاہی ہے، جس کو مرضی وہ عذاب میں مبتلا کر دے اور جس کو وہاں سے نکال لے. تو یہ سکھا شاہی نہیں ہے، یہ انسانوں کے اپنے جو اصول و ضوابط ہیں، ان کی اپنی جو کردار ہے قوموں کا، وہ کردار ہی ان کو آگے یا پیچھے لے کے جاتی ہے. کل ارائیتکم، کیا تم نے غور کیا؟ تو پوچھو ذرا ان کو، بتاؤ کیا تم نے غور کیا؟ ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تم پر سزا آ جائے آئین کے حوالے سے، او اتاکم ساعت، یا تمہارے پاس وہ اچانک گھڑی آ جائے کہ جو تمہارے سے آگے بڑھی ہوئی قومیں وہ تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے، تمہاری ہر چیز چھین کے لے جائے. ان اتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے پاس آئین کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، ملک تو اللہ کے حوالے سے کوئی سزا آ جائے، یا تمہارے پاس جیسے ابھی یہ ڈرون حملے جو ہوتے ہیں یہ کن کے اوپر ہو رہے ہیں؟ یہ ڈرون حملے جو ہم نے پیچھے بھی برداشت کیے ہیں اور اب بھی مطلب کہ وہ تیار ہیں کہ ان قوموں کو، ان لوگوں کو جو ان کے خلاف یا ان کے نظریات کے خلاف یا ان کے کسی بھی نقصان کے جو درپے ہیں، تو وہ جو ان کا نقصان کرنا چاہتی ہیں، وہ تو ایک ڈرون بھیجتے ہیں اور تم پر عذاب آ جاتا ہے. تو تم پر اگر وہ عذاب بھیج دے وہ آئینی حوالے سے، او اتاکم ساعت، یا تم پر ایک اچانک ہی وہ تبدیلی کی گھڑی آ جائے، وہ کہ ان کو اب چھوڑنا نہیں ہے، ان کو چینج کرنا ہے یا ختم کرنا ہے. او اتاکم ساعت، یا اچانک ہی وہ گھڑی آ جائے. غیر اللہ ہی تعدون، کیا تم آئین کے علاوہ کسی اور کو دعوت دو گے؟ آئین ہی کی پکار کرو گے. دیکھو جی، یہ تو پوری دنیا کا چارٹر ہے جی، یہ چارٹر تو مطلب کہ انسانوں کی فلاح اور انسانوں کے اصلاح کے لیے ہے. تو یہ تم ہمیں تباہ کر رہے ہو. تو کیا تم غیر اللہ کو دعوت دو گے؟ غیر آئین کے حوالے سے کوئی چیخو پکار کرو گے؟ ان کو تم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ ذرا. اگر تم اس بات کی تصدیق کر رہے ہو کہ آئین کے حوالے سے قومیں آگے بڑھتی ہیں اور آئین کی خلاف ورزی کے حوالے سے وہ تباہ و برباد ہوتی ہیں، تو پھر تم کس کو اس وقت تم کس کو دعوت دو گے؟ اگر تمہارے پر کوئی سزا آ جائے یا اچانک وہ تمہیں گرفتار کر لے اس سزا کے اندر، تو کس کی دعوت دو گے؟ تم اسی آئین کی دعوت، آئین کو پکارو گے کہ یہ آئین جو ہے یہ اس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے جی. بل ایاہو تدعون، بلکہ تم صرف مجھے کو پکارو گے. ایاہو یعنی کہ مجھے کو تو صرف تم دعوت دو گے، وہ آئین ہی کو لائیں گے سامنے. فیکشف ما تدعون الیہ، پس وہ پھر دور کر دے گا وہ آئین جو ہے، وہ آئین کے حوالے سے جو قومیں ہیں چلنے والی، وہ جو آئین کو امپلیمنٹ کرنے والے ادارے ہیں، وہ دور کر دیں گے ما تدعون، جو تم دعوت دیتے ہو، الیہ اس کی انشاء، اگر اس کی مشیت میں ہوا، اگر اس کے قانونی تقاضوں میں ہوا. وتنسون ما تدعون، اور تم بھول جاؤ گے، اور یا بھول جاتے ہو تم جو بھی تم اس کے ساتھ شراکت کر رہے ہو. تمہاری سب کے سب شراکت یا شریک ہونے والے، جو اس آئین کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے، جو سارے کے سارے تمہارے من گھڑت نظریات ہیں، وہ دھرے کے دھرے رہ جاتے ہو، تم اس کو بھول جاتے ہو. تنسون، اور تم بھول جاتے ہو ما تشرکون، جو بھی تم شرک کر رہے ہو. یعنی کہ آئین کے وہ جو بین الاقوامی چارٹر ہے، اس کے علاوہ اگر تم کچھ کرتے ہو تو پھر اس وقت پر تم ہر چیز بھول جاتے ہو. جو بھی تم شراکت کر رہے ہو، جو بھی تم نے گھڑا ہوتا ہے، جو بھی تمہارے من گھڑت نظریات ہوتے ہیں، وہ سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، سب بھول جاتے ہیں. والسلام، بہت شکریہ.